السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نماز کے خشوع و خضوع کے اعتبار سے واقعہ پڑھیں گے قصہ نمبر 2، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام رات نماز پڑھنا۔ ایک شخص نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی عجیب بات جو آپ نے دیکھی ہو وہ سنا دیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی بات عجیب نہ تھی، ہر بات عجیب ہی تھی۔ ایک دن رات کو تشریف لائے اور میرے پاس لیٹ گئے، پھر فرمانے لگے کہ لے چھوڑ، میں تو اپنے رب کی عبادت کروں۔ یہ فرما کر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور رونا شروع کیا، یہاں تک کہ آنسو سینے مبارک تک بہنے لگے۔ پھر رکوع فرمایا، اس میں بھی اسی طرح روتے رہے۔ پھر سجدہ کیا، اس میں بھی اسی طرح روتے رہے۔ پھر سجدے سے اٹھے، اس میں بھی اسی طرح روتے رہے، یہاں تک کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر صبح کی نماز کے لیے آواز دی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے، حالانکہ آپ معصوم ہیں، اگلے پچھلے سب گناہوں کی اگر بالفرض ہوں بھی تو بھی مغفرت کا وعدہ اللہ جل شانہ نے فرما رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر میں شکر گزار نہ بنوں؟ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ میں ایسا کیوں نہ کرتا، حالانکہ آج مجھ پر یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ سورہ آل عمران کی آخر رکوع۔ یہ متعدد روایت میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اس قدر لمبی نماز پڑھا کرتے تھے کہ کھڑے کھڑے پاؤں پر ورم آ گیا تھا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی مشقت اٹھاتے ہیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخشے بخشائے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ میرے محترم بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم بھی کچھ وقت اپنا تنہائی کے اندر انفرادی طور پہ اللہ جل شانہ کو دیں۔ اور جیسے آج کل تو الحمدللہ سردیوں کی راتیں ہیں، تو بہترین موقع ہے کہ اگر آدمی تھوڑا وقت پہ سو جائے تو اللہ صبح اٹھ کے 2 رکعت 4 رکعت نفل یا 6 رکعت نفل پڑھ کے اللہ جل شانہ سے اپنے لیے اور ساری امت کے لیے مانگے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل نہیں تھا، بلکہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام تشریف لے کے آئے، سب کے سب جو ہے رات کو اٹھ کے اللہ سے مانگنے کا ان کا عمل تھا۔ تو بھی ہم بھی اس بات کا اہتمام کریں، ہمت نہیں ہوتی تھوڑا بہت اٹھ کے 2 نفل ہی پڑھ لیں، اتنی بھی ہمت نہیں ہوتی تو فرمایا کہ ہم جو ہے اگر رات کا آخری پہر ہماری آنکھ کھل جائے تو وہیں لیٹے لیٹے اللہ سے مناجات کریں، اللہ سے دعائیں مانگیں اور اللہ سے اپنے لیے اور ساری امت کے لیے، اپنی اولاد کے لیے مانگیں۔ فرمایا کہ وہ رات کا آخری پہر ایسا ہوتا ہے کہ اللہ جل شانہ کی رحمت پہلے آسمان پہ آ جاتی ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں مفہوم اس طریقے سے کہ ہے کوئی بندہ مجھ سے مدد چاہنے والا کہ میں اس کی مدد کروں، کوئی ہے جو اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہے تو میں اس کے گناہوں کو معاف کروں، اور کوئی ہے جو اپنے رزق میں برکت بڑھانا چاہتا ہے تو میں اس کے رزق کو بڑھاؤں۔ تو میرے محترم بزرگوں، انبیاء علیہ السلام کے
عمل میں سے ایک عمل رات کا جاگنا ہے، تو ہم بھی اس بات کا اہتمام کریں اور اس کی نیت کریں، ایسے ماحول کے اندر جائیں جہاں ہمیں اس بات کا موقع مل جائے کہ ہم اللہ جل شانہ کے آگے کھڑے ہو کر روئیں، اللہ سے اپنے مناجات کریں، اللہ کو اپنے دکھڑے سنائیں۔ اس کے لیے الحمدللہ کراچی کا اجتماع 25 دسمبر سے بروز اتوار اورنگی ٹاؤن گلشن بہار میں شروع ہو رہا ہے، تو اس میں اپنے آپ سے اپنی ذات سے بھی جاننے کی کوشش کریں، انشاءاللہ اوروں کو بھی تیار کریں۔ وہاں جا کے الحمدللہ وقت پہ کھانے کی ترتیب ہوتی ہے، وقت پہ سونے کی ترتیب ہوتی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہاں پہ جا کے ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ضرور موقع ملے گا کہ ہم اللہ صبح اٹھ کے اللہ جل شانہ سے مناجات کریں۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی رات کو اٹھ کے اللہ جل شانہ سے مناجات کرنے اور اس کی عبادت کرنے اور ذکر تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے فرمایا کہ رات کے جو اعمال ہیں وہ 4 بڑے اعمال ہیں، یعنی قرآن پاک کو دیکھ کے پڑھنا، یعنی قرآن پاک ہم تہجد کے وقت میں دیکھ کے پڑھیں تو اس سے جو نور ملتا ہے وہ کسی بھی عمل میں نور نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ اللہ کا ذکر کرنا دھیان لگا کے، اور اس کے علاوہ نوافل تہجد کے ادا کرنا، اور اس کے علاوہ بھی لمبی لمبی دعائیں مانگنا۔ اور تہجد کا پڑھنے کا طریقہ اس طریقے سے علماء کرام فرماتے ہیں کہ لمبا قیام ہو، لمبا رکوع ہو، لمبے سجدے ہوں، اور ٹھہر ٹھہر کے آرام سے اطمینان سے پڑھی جائے اور دعا کی جائے، ساری امت کے لیے، اپنے لیے بھی دعا مانگے اور ساری امت کے لیے مانگے نا، کہ دعا کے اندر کنجوسی نہ ہو۔ یعنی جس طریقے سے ہم دنیا کے اندر لوگوں کا نفع سوچتے ہیں، لوگوں کا فائدہ سوچتے ہیں، رشتہ داروں کا فائدہ سوچتے ہیں، اپنی آل اولاد کا فائدہ سوچتے ہیں اور اس کے لیے مشورے کرتے ہیں، اسی طریقے سے دعاؤں کے اندر بھی ہم اس بات کا خوب اہتمام کریں کہ دعا کے اندر بھی ہم اپنے رشتہ داروں کو، عزیز و اقارب کو، آس پڑوس والوں کو، سارے علاقے والوں کو، سارے شہر والوں کو، سارے ملک والوں کو، ساری دنیا کے سارے انسانوں کے لیے خوب دعائیں کریں۔ اللہ جل شانہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی ہمت توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔